حاضرین گرامی قدر، آج کے اس دور میں آپ جس طرف نظر دوڑائیں، ظلم و ستم کی گھٹا ٹوپ آندھیوں نے پوری فضا کو مسکون بنا رکھا ہے۔ کبھی بیواؤں مسکینوں کی سسکیاں دل کو تہلانے لگتی ہے، تو کبھی اخبار کی سرخیاں خون کے آنسو رونے پر مجبور کرتی ہیں۔ جس نظریے پہ چلے جائیے، جس انسان کے نظریے کو دیکھ لیجئے، ہر انسان مسلمانوں کو حقیر، مسلمانوں کو کمتر، مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنے پر آمادہ ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آج سے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم ہی سربلند رہو گے۔ ایک طرف اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم ہی سربلند رہو گے، اور دوسری طرف دنیا کے چاروں جانب مسلمان ذلیل و رسوا کیے جا رہے ہیں، مسلمان پریشان حال ہیں، مسلمان ہر طرف ذلیل کیے جا رہے ہیں۔ آخر اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اسی آیت کے اندر دوسرے لفظ میں ارشاد فرمایا کہ ان کنتم مؤمنین، تم سر بلند تب رہو گے، تم تب عالم پوری دنیا کے اندر سب سے بہتر مقام والے تب رہو گے جب تم مومن ہوگے۔ حاضرین گرامی قدر، ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہمارے اندر ایک پکے مسلمان جیسا کوئی بھی نشان ہے؟ کیا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم 4 آدمیوں کے بیچ میں ٹھہر جائیں، 50 آدمیوں کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں، تو ہمارا چہرہ، ہمارا لباس کہیں سے بھی ایک ایسا نہیں دکھتا کہ ہم مسلمان دکھیں۔ اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم دنیا کے اندر انسانوں کو جو بھیجے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ دنیا کے اندر انسانوں اور جنوں کو جو بھیجے ہیں اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ ایک انسان جب دنیا کے اندر پیدا کیا گیا، وہ اسلام پر پیدا کیا گیا، اس کے بعد لوگوں کو جو جس خاندان میں، جو جس معاشرے میں پیدا کیا گیا، وہ اس معاشرے کے حساب سے چلا گیا، لیکن حقیقت میں ایک انسان اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے۔ اور ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے اسلام جیسی نعمت سے نوازا۔ ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اتنے بیچ میں، کفاروں کے بیچ میں، جہاں اللہ رب العالمین کے ہوتے ہوئے لوگ اس اللہ رب العالمین کے ہوتے ہوئے جس کے بغیر، جس کی اجازت کے بغیر ایک انسان سانس نہیں لے سکتا، جس کی اجازت کے بغیر ایک انسان ایک نوالہ نہیں کر سکتا، جس کی اجازت کے بغیر ایک انسان اولاد نہیں پیدا کر سکتا، جس کی اجازت کے بغیر ایک انسان ایک قدم نہیں چل سکتا، ایک لمحہ دیکھ نہیں سکتا۔ یاد کرو وہ لمحہ جب چاروں دنیا کے اندر کورونا وائرس پھیلا ہوا تھا، ایک انسان چند سانسوں کے لیے تڑپ رہا تھا، چاروں طرف لوگ گیس کے سلنڈر کے لیے، جو سلنڈر 25,000 روپے کا تھا، صرف اور صرف 4 سے 5 گھنٹے وہ سانس دیتا تھا۔ وہ اللہ رب العالمین آپ کو پیدا کرتا ہے، پیدا کرنے کے بعد سے لے کر 40 سال، 50 سال، 100 سال، 90 سال تک اللہ رب العالمین آپ کو فری میں سانس دے رہا ہے۔ 4 گھنٹے سانس کے لیے آپ 20-25 ہزار خرچہ کر رہے تھے، اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنی لمبی زندگی دی، فری میں سانس دی۔ اس اللہ رب العالمین نے آپ کو جس مقصد سے بھیجا، وہ مقصد آپ بھول گئے، پھر آپ کہتے ہو کہ مسلمان پریشان۔ آپ اپنی زندگی میں کبھی غور نہیں کرتے، اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک اسلام میں پیدا ہونے والا ایک مسلمان، اس کو دینی علوم سے وابستگی کی بہت شدت سے ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی شیخ محترم نے حدیث پیش کی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر ایک انسان پر فرض ہے۔ جب ہم اور آپ علم دین کو حاصل نہیں کریں گے، ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ نمازیں کیسے پڑھی جاتی، ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ روزے کیسے رکھے جاتے، ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ اصول و ضوابط کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں زندگی گزارنا کیسے ہے، ہم کیسے دین کو گزاریں گے، کیسے اسلام پر چلیں گے، کیسے دین پر چلیں گے۔ کبھی مسجدوں کا رخ نہیں کرتے، کبھی دروس اور پروگرام میں شامل نہیں ہوتے، ہم کیسے؟ ہم تو خود جاہل ہیں، اپنی اولاد کو بھی جہالت میں لے جا رہے ہیں، اپنی اولاد کو بھی دینی تعلیم نہیں دیتے۔ ڈاکٹر بنانے کا شوق سبھی کو ہے، انجینئر بنانے کا شوق سبھی کو ہے، ساری چیزیں بنانے کا شوق ہے، لیکن قرآن مجید سکھانے کا شوق نہ جانے کیوں نہیں ہے۔
قرآن مجید کا مطلب سکھانے کا شوق پتہ نہیں کیوں کسی کو نہیں ہے، قرآن مجید کے مفاہیم کو سکھانے کا پتہ نہیں کیوں کسی کو شوق نہیں ہے۔ اور جب تک یہ شوق لوگوں کے اندر پیدا نہیں ہوگا، لوگ ایسے ہی جاہل بنے رہیں گے، دین و اسلام سے بالکل بہرا و مرہ ہو جائیں گے، دین و اسلام سے کوسوں دور ہو جائیں گے۔ نتیجتاً جب دین و اسلام سے دور ہو جائیں گے تو عمل سے بھی دور ہو جائیں گے، جب عمل سے دور ہو جائیں گے تو اسی طرح دنیا میں ذلیل کیے جائیں گے، رسوا کیے جائیں گے، پریشان کیے جائیں گے۔ اس کے بعد کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم تو مسلمان ہیں، پھر اس کے بعد اللہ پر الزام لگائیں گے ہم تو مسلمان ہیں پھر بھی پریشان ہیں۔ ارے کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ رب العالمین نے کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنوں انسوں کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، آپ سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، آپ سے زکوٰۃ ادا نہیں کیا جاتا۔ فصلیں جا رہی ہیں کروڑوں روپے کی، کنٹلوں گیہوں ہے، کنٹلوں دھان ہے اور کنٹلوں سب کچھ ہے، لیکن کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ زکوٰۃ نکال دیں، کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ روزے رکھ لیں، کبھی توفیق نہیں ہوئی۔ جب یہ ساری چیزیں آپ کے اندر نہیں تو پھر آپ اسی طرح ذلیل کیے جاؤ۔ اس لیے دوستوں، ایک پکا اور سچا مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو دین کو سیکھنا پڑے گا، دین کو جاننا پڑے گا، دین کے احکام و مسائل کو سمجھنا پڑے گا، علماء کے مابین بیٹھنا پڑے گا، مساجد میں جا کر سوال و جواب کرنے پڑے گا، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے وابستہ کرانا پڑے گا۔ نہیں صحیح اسکول بھیجتے ہیں، اس کے بعد مکتب میں پڑھائیے، دینی تعلیم حافظ جی سے پڑھوائیے، وہ آپ کے بچوں کو رہنے سہنے کا سلیقہ سکھائیں گے، وہ آپ کے بچوں کو دینی تعلیم سکھائیں گے، وہ آپ کے بچوں کو آپ سے بات چیت کرنا سکھائیں گے، وہ آپ کے بچوں کو سماج میں معاشرے میں جینا اور رہنا سکھائیں گے، وہ آپ کے بچوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھائیں گے، وہ آپ کے بچوں کو زندگی گزارنا سکھائیں گے، وہ آپ کے بچوں کو یہ سکھائیں گے کہ حرام مت کھاؤ، وہ آپ کے بچوں کو یہ سکھائیں گے کہ پانچوں ٹائم کی نمازیں پڑھو، وہ آپ کے بچوں کو یہ سکھائیں گے کہ پانچوں ٹائم کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، وہ آپ کے بچوں کو سکھائیں گے کہ لوگوں کو ذلیل مت کرو، لوگوں کو رسوا مت کرو، وہ آپ کے بچوں کو سکھائیں گے کہ کسی کا کھیت مت ہڑپو، کسی کی روزی روٹی مت ہڑپو، کسی کو چار آدمیوں کے بیچ میں ذلیل اور رسوا نہ کرو۔ اور جب تک آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیں گے، اپنے بچوں کو اسلام نہیں سکھائیں گے، اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھائیں گے، آپ کا گھر بھی ایک ایسا گھر ہو جائے گا جس گھر کے اندر نور نہیں ہوگا، ایسا گھر جس میں لائٹ ہوتے ہوئے بھی اندھیرا ہوگا، جس گھر کے اندر کوئی برکت نہیں ہوگی۔ اس لیے دوستوں، اگر ایک اچھا مسلمان بننا ہے، ایک اچھا دیندار بننا ہے، تو آپ لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دیجیے اور آپ بھی تعلیم کو حاصل کیجیے، تاکہ آپ اپنی زندگی کو بھی سنوار سکیے اور آپ اپنی آخرت کو بھی سنوار سکیے۔ جس طرح ایک کسان ہل کی کٹائی سے پہلے جب کھیت لگتا ہے، آپ لوگ تو کسان ہیں، لگ بھگ کافی لوگ اس میں کسان ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب کھیت کی بوائی کا وقت آتا ہے کس طریقے سے ایک کسان نہ رات کی سردی دیکھتا ہے، نہ دن کی دھوپ دیکھتا ہے، نہ بارش دیکھتا ہے، نہ کوئی ہوا آندھی دیکھتا ہے، وہ فصل کے لگائی کے سمے وہ برابر کھیت میں جاتا ہے، چاہے رات کے 2 بج جائے، 3 بج جائے، صبح ہو جائے، لیکن وہ اپنے کھیت جاتا ہے اور کھیت میں جا کر اپنی کھیت کی جتائی کرتا ہے، مٹی کو نرم کرتا ہے اور اس میں دوائیں جو بھی ہیں، پانس یا کچھ بھی وہ ڈالتا ہے، تاکہ جب سبھی لوگوں کے کھیت کٹنے کے لائق ہوں، جب سبھی بھائیوں کے کھیت ہرے بھرے ہوں، تب میرا بھی کھیت ہرا بھرا ہو۔ اسی طرح دوستوں، آپ کے بچے آپ کی فصلیں ہیں، آپ کی اولاد آپ کی کھیتی ہے، آپ اپنی اولاد کو ان کے بڑے ہونے سے پہلے اگر ان کو آپ پاس نہیں دو گے، ان پر آپ محنت نہیں کرو گے، ان کو آپ صبح شام دیکھے بغیر ان پر توجہ نہیں دو گے، تو یقین جانیے یہ اولاد جسے آپ بیٹا بیٹا کہو گے، یہی اولاد آگے بڑھ کے آپ کو ذلیل و رسوا کرے گی، آپ کو بے عزت کرے گی، ایسے کام سماج میں کرے گی جو آپ کو آپ کی رسوائی کا سبب بنے گا۔ اس لیے دوستوں، اپنی زندگی کو سنوارنے کا سب سے بہترین راز یہ کہ دین کو سیکھیے اور اس پر پھر عمل کیجیے۔ اسلام جب سب سے پہلے آیا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے یہ نہیں کہا گیا غار حرا کے اندر کہ اے نبی اٹھو اور نماز پڑھنے لگو، یہ تھوڑی نہ کہا گیا تھا، یہ تھوڑی نہ کہا گیا اے نبی اٹھو اور زکات ادا کرو، یہ نہیں کہا گیا۔ سب سے پہلے کہا گیا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھو، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اسلام کی سب سے پہلی بنیاد تعلیم ہے۔ اگر آپ اسلام کو سمجھو گے نہیں تو اٹھ-پٹانگ عمل کرو گے، الٹا سیدھا عمل کرو گے۔ اس لیے دوستوں، دینی تعلیم کے حصول کو فروغ دیجیے، دنیاوی تعلیم جو بھی حاصل کیجیے، لیکن اگر آپ کی زندگی میں دینی علوم نہیں ہے
بچوں کی زندگی میں اسلامی تعلیم نہیں ہے تو آپ کے بچوں کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے کہ بس دنیا میں آئے اور ایسی چلے گئے. ایک واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا, اس کے بیٹے اس کے بعد کا جنازہ تھا, مسجد میں سبھی لوگ, بہت مشہور تھا وہ, کافی لوگ اس کے بعد کے جنازے میں شریک ہوئے, بہت زیادہ لوگ, کافی لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے. سب لوگ مسجد میں نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں, یہ حضرت باہر بیٹھے ہوئے. ان سے پوچھا گیا بعد میں, یار آپ تو نماز جنازہ ہی نہیں پڑھے. کہنے لگے ہم کو یار آتا ہی نہیں پڑھنا, ہم کیسے پڑھ لیں. بتائیے, اس ڈاکٹر کی وجہ سے ہزاروں لوگ اس کے بعد کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں, لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس کا باپ اتنا بدنصیب ہے کہ اس کا بیٹا جنازے کی نماز تک نہیں پڑھ پایا اس کی. اس لیے دوستوں, اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کیجیے. اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کریں گے تو یہ آنے والی نسل آپ کو تھوکے گی, آپ کو ذلیل کرے گی. یہی بچے اگر پڑھیں گے نہیں تو شراب پیئیں گے, جوا کھیلیں گے, سماج میں سود خوری کریں گے, عیاشی کریں گے, بے حیائی عریانیت کو فروغ دیں گے. اس لیے اگر اچھی زندگی گزارنا ہے تو دین کی تعلیم کو فروغ دیجیے, اس کے بعد دنیاوی تعلیم کو حاصل کیجیے. دیکھیے, اولیت دینی حصول ہے. پہلے اللہ رب العالمین نے دینی علوم کو حاصل کرنا ہے. پہلے آپ فرائض کو انجام دیجیے, اس کے بعد آپ زندگی کی ضروریات کو پورا کریں گے, اور پھر آپ دیکھیے آپ دینی علوم کو حاصل کریں گے, اس پر عمل کریں گے, اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. اللہ نے خود قرآن مجید میں کہا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے جگاڑ بنا دیتا ہے. اب اللہ سے ڈر کے تو دیکھو کتنی بہترین اور میٹھی زندگی ہے. اللہ سے ڈر کے تو دیکھو, اللہ کے حکم کی پامالی تو کر کے, اللہ کے حکم کی فرما برداری تو کر کے دیکھو. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ایسے راستے سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اگر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کے زندگی گزارے گی تو اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی زندگی کو تنگ کر دے گا, زندگی کو تنگ کر دے گا. لوگ پریشان رہتے ہیں, بے حال رہتے ہیں, فلاں چیز میں گھاٹا, فلاں چیز میں نقصان. ارے اپنے اوپر, اپنے نفس میں محاسبہ تو کیجیے, کبھی اپنے اوپر غور تو کیجیے کہ میرے اندر ایسی کون سی کمی ہے جس کی وجہ سے میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں, پانچوں ٹائم کی نماز بھی پڑھ رہا ہوں, اس کے باوجود میرے ساتھ اتنی ساری پریشانیاں ہیں. کاروبار میں گھاٹا ہو رہا ہے, فلاں جگہ بے عزتی ہو گئی, فلاں کام ہو گیا, فلاں پریشان کر رہا ہے, فلاں مقدمات میں پھنسے ہوئے. یہ ساری چیزیں آخر ہوتی کیوں ہیں انسان کے اندر؟ جب انسان کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے خالص عبادت نہیں ہوتی تو اللہ رب العالمین انسان کے اس بیکار عمل کو اس کے منہ پہ مار دیتا ہے, اور نتیجتاً اس کا عمل تو برباد ہو ہی جاتا ہے, زندگی بھی پریشان رہتا ہے. اللہ خود کہتا ہے کہ دنیا کے اندر جو تمہیں پریشانیاں ہوتی ہیں وہ تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اللہ خود کہتا ہے تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہے. تو اپنی کرتوتوں کو جب تک مسلمان نہیں سدھارے گا تب تک مسلمان خوش ہونے والا, سکون میں آنے والا نہیں. اس لیے دوستوں, اللہ رب العالمین کی اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, کہ اللہ نے بس مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں دنیا کے اندر رہوں, اللہ کی عبادت کروں, اور اس کے بعد جو بھی کام کروں. 24 گھنٹے میں اللہ صرف آپ سے 1 گھنٹہ ہی تو مانگتا ہے, 5 ٹائم نماز پڑھنے میں 1 ہی گھنٹہ تو لگتا ہے. 24 گھنٹہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے فری میں, آپ کو فری میں اولاد دیا, آپ کو فری میں روزی دے رہا, آپ کو سب کچھ دے رہا. جا کے دیکھو ایسی ایسی جگہ جہاں لوگوں کو کھانا بھی نصیب نہیں ہے, لوگوں کو پانی نصیب نہیں ہے, لائن لگ کے لوگ پانی لیتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم ہے, آپ ایسے علاقے میں بسے ہوئے ہیں جہاں پانی کی فراوانی ہے, جہاں پھل کی فراوانی ہے, جہاں غلے کی فراوانی ہے, گیہوں بھی بہت سا ہے, دھان بھی بہت سا ہے, ہر ایک فصل اللہ کا شکر ہے آپ کے علاقے میں ہے. اس کے باوجود اگر اللہ کا آپ ناشکری کریں, اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت نہ کریں تو کتنی آپ کا لڑکا, آپ اس کو بچپن سے پالے ہیں, جا کے کوئی کام کرے اور آپ کو پیسہ نہ دے, جوتے مار کے آپ گھر سے بھگا دو گے اس کو. 4 پیسے کما کے لا کے دیتے نہیں ہو, گھر کے بیٹھے بیٹھے کھا رہے ہو, یہی کہو گے نا. اور آپ, اللہ رب العالمین آپ کو روزی روٹی دے رہا ہے, فری میں سانس دے رہا ہے, فری میں اولاد دے رہا ہے, فری میں عزت دے رہا ہے, سماج میں آپ کو رتبہ دے رہا ہے, سب کچھ دے رہا ہے, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے آپ غداری کرتے ہیں. یہ دوستوں, اللہ رب العالمین دنیا میں تم کسی سے نہیں غداری کر دو, اتنا برا نہیں, اللہ سے اگر تم نے غداری کی تو اس کا نتیجہ یہ اللہ تمہیں دنیا میں سبب دے گا. لوگ پریشان حال رہتے ہیں, اگر وہ صحیح سے سوچیں تو ان کو اپنی غلطی, رات میں سونے سے پہلے 10-15 منٹ آپ ایک بار سوچئے کہ دن میں نے کون سا ایسا کام کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, اور میں نے کون ایسا کام کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا, اور اس پر آپ خوش بھی ہوں گے. جو کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے تو اس پر آپ نادان, آپ اس پہ شرمندہ ہوں گے, اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کی ساری کمیاں دور ہو جائیں گی. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. العالمین ہم تمام کو دینی علوم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله